آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں وہاں کی فوج اور عالمی طاقتوں کی مدد سے ہونے والے رجیم چینج آپریشنز کے سیزن کی ایک اور قسط۔ 11 ستمبر 1973 کو لگ بھگ صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ لاطینی امریکہ کے ملک چلے کے کیپٹل سینتیاگو میں زندگی حسب معمول رواں دواں تھی کہ اچانک فوجی ٹینکس صدارتی محل کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ صدارتی محل کا عملہ اور گارڈز یہ غیر معمولی موومنٹ دیکھ کر چوکنے ہو جاتے ہیں اور جلدی سے بلڈنگ کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ اس دوران فوجیوں سے بھرے ٹرکس، بختر بند گاڑیاں اور ٹینکس صدارتی محل لا مونادا کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اس چیلین پلاٹون کا فوجی کمانڈر لاؤڈ سپیکر پر اعلان کرتا ہے، فوج نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، حکومت کا تختہ الٹ چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل آگوستو پینوشے کا حکم ہے کہ تمام لوگ سرنڈر کر دیں۔ یہ سن کر ایوان صدر کے ملازمین ہاتھ اوپر اٹھائے باہر آتے ہیں تو فوجی انہیں ٹھڈے مار کر سڑک کی ایک طرف پشت کے بل لٹا دیتے ہیں۔ چلی کے صدر اور ان کے گارڈز اب بھی محل میں ہی موجود تھے کیونکہ انہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر انتظار کے بعد ملٹری ہائی کمان کا اشارہ ملتے ہی یہ فوجی دستہ صدارتی محل لا مونیڈا پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے۔ ادھر آسمان پر تیزی سے فائٹر جیٹس نمودار ہوتے ہیں اور محل کے ایک حصے پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ چلین صدر کے گارڈز بھی بالکونی سے مشین گنز کے ذریعے جوابی فائر کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر پاتے۔ آخر کار جنرل آگوستو کی فوجی عمارت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں لیکن پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ چند منٹ بعد ایوان صدر کا مرکزی دروازہ کھلتا ہے اور کچھ فوجی خون میں لت پت ایک لاش لے کر باہر آتے ہیں۔ یہ لاش تھی چلی کے منتخب صدر اور اس وقت کے مقبول ترین لیڈر سلوادور آینده کی۔ جنرل آگوستو کے فوجی صدر سلوادور کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ پھر اس لاش کو ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی سے ہموار کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ ادھر جنرل آگوستو پینوشے صدارتی محل لا موناڈا میں داخل ہو جاتا ہے اور اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ستمبر 1973 میں ہونے والے اس خونی واقعے کو تاریخ میں لاطینی امریکہ کا 9/11 کہا جاتا ہے۔ اس بات کے ٹھوس شواہد سامنے آ چکے ہیں کہ جنرل آگوستو اور ان کے ساتھی جرنیلوں نے صدر سلوادور کی حکومت کا تختہ الٹنے کا کام خود سے ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے چلی میں امریکی CIA کے رجیم چینج آپریشن کو مکمل کیا تھا۔ اس خفیہ امریکی مشن کا کوڈ نیم تھا ٹریک 2۔ اسے پروجیکٹ فیو بیلٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سلوادور کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن CIA کو منہ کی کھانا پڑی۔ جنرل آگوستو پینوشے کے فوجی قبضے سے کچھ عرصہ پہلے چلی کی فوج کے کچھ جرنیلوں کو خرید کر فوجی بغاوت کی کوشش کی گئی لیکن اس وقت سلوادور آینده حکومت نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اگر اس سے بھی پہلے کے واقعات پر نظر دوڑائیں تو CIA 3 بار چلے میں ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے سلوادور آینده کو اقتدار میں آنے سے روکتی ہے لیکن اس کے باوجود گزرتے وقت کے ساتھ چلے میں سلوادور کی مقبولیت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے اور وہ آخرکار سن 70 کے الیکشن میں دھاندلی کے باوجود بڑے مارجن سے صدارتی الیکشن جیت جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا کے کئی ملکوں کی مقبول لیڈرشپ کرتی ہے۔ امریکہ سلوادور کی جیت پر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ چلے میں CIA کے پہلے ناکام آپریشن کو ٹریک 1 کا نام دیا گیا تھا جس کے بعد اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن کی انتظامیہ نے چلے میں رجیم چینج کے لیے ٹریک 2 مشن شروع کیا۔ یہ تمام حقائق جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں بلکہ وہ حقائق ہیں جو خود امریکی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس میں سامنے آ چکے ہیں۔ برونل یونیورسٹی آف لندن کے پروفیسر ڈاکٹر کرسٹیان گسٹافسن اپنے ایک ایوارڈ یافتہ مضمون جس کا عنوان تھا CIA Machinations in Chile in 1970 میں چلے میں CIA کے خفیہ رجیم چینج کے اہم حقائق بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کرسٹیان اپنی مشہور کتاب Hostile Intent US Covert Operations in Chile 1964 till 1974 میں بھی
بڑی تفصیل اور ثبوتوں کے ساتھ چلے میں امریکی سازش کی کہانی بے نقاب کر چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تمام حقائق خود امریکی CIA کی آفیشیل ویب سائٹس پر بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹیان کہتے ہیں کہ 1970 سے 73 کے دوران چلے میں سلواڈور کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے میں امریکی خفیہ اور کھلے عام دونوں طریقوں سے ملوث تھے۔ اس دوران جو واقعات ہوئے ان میں چلے کے ڈیفنس منسٹر رینے شنائڈر کی پراسرار موت بھی شامل تھی۔ چلے کی ایک منتخب صدر اور ہر دل عزیز لیڈر کی حکومت کو گرا کر اقتدار ایک ظالم ترین جرنیل اوگسٹو پینوشے کو سونپ دیا گیا۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی امریکی حکومت نے ایبیوز آف پاور کیا اور اصولوں سے غداری کی۔ ڈاکٹر کرسٹیان چلے میں رجیم چینج سے ٹھیک 3 سال پہلے کا ایک واقعہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ صدر سلواڈور کے خلاف 11 ستمبر 1973 کو جو کچھ ہوا اس میں براہ راست امریکہ ہی ملوث تھا۔ ڈاکٹر کرسٹیان منظر کشی کچھ یوں کرتے ہیں کہ 15 ستمبر 1970 امریکی صدر رچرڈ نکسن واشنگٹن DC میں وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں غصے سے بھرے اپنی کرسی پر بیٹھے۔ صدر نکسن اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہنری کسنجر کو فون لگاتے ہیں اور چلے کے بارے میں کچھ اہم ہدایات دیتے ہیں۔ CIA کے بدنام زمانہ ڈائریکٹر رچرڈ ہیمز اور اٹارنی جنرل جان مچل بھی اوول آفس پہنچتے ہیں۔ اس میٹنگ میں صدر نکسن نے جو پالیسی بتائی رچرڈ ہیمز اس کے نوٹس بناتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نکسن غصے میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسے کی پرواہ نہیں، $10 کروڑ موجود ہیں، مزید بھی مل جائیں، بس چلی کو بچانا ہے۔ نکسن کہتے ہیں وی ہیو گیم پلان میک دی اکانومی اسکریم۔ صدر نکسن کی اس پالیسی کو ٹریک 2 مشن کا نام دیا گیا جس کے تحت ہنری کسنجر چلے میں رجیم چینج آپریشن کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ 1970 سے 73 تک چلے میں CIA پوری طرح متحرک رہتی ہے۔ سیاستدانوں، میڈیا، ٹریڈ یونینز اور فوجی جرنیلوں پر ڈالرز کی بارش کرتی جاتی ہے۔ مکمل پلاننگ کے ساتھ فوڈ کرائسس پیدا کیا جاتا ہے تاکہ سلواڈور آیاندے کی حکومت کو ناکام اور نااہل ثابت کیا جائے۔ پھر سلواڈور حکومت کی معاشی پالیسیوں، مہنگائی اور سینسرشپ کو بہانہ بنا کر احتجاج اور انتشار کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ آخرکار 3 سال بعد چلے کے صدر سلواڈور آیاندے کو جنرل اوگسٹو کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ چلے میں اس فوجی قبضے کے دوران جس طرح صدر سلواڈور کی موت ہوئی اس پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان آج تک موجود ہے۔ ان کی موت کے حوالے سے یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ چلے کی فوج نے سلواڈور آیاندے کو نہیں مارا، انہوں نے خود اپنی ہی AK-47 رائفل سے خودکشی کی تھی، جو رائفل انہیں فیڈل کاسٹرو نے تحفے میں دی تھی۔ لیکن چلے کے عام لوگ آج بھی اس کہانی کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جب آیندے کی موت واقع ہوئی تو اس وقت کی ایک پریس رپورٹ کے مطابق ان کے جسم میں گولیوں کے 36 سوراخ تھے۔ اسی لیے 1990 اور پھر 2011 میں 2 بار سلواڈور آیندے کی قبر کو کھولا گیا اور ان کی باقیات کی فورینزک جانچ کی گئی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی۔ اس جانچ کا کیا نتیجہ نکلا اور صدر نکسن سلواڈور آیندے کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے اتنے اتاولے کیوں تھے، یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، جہاں سے چلے میں غیر قانونی امریکی مداخلت اور سازش کی اصل کہانی شروع ہوئی تھی۔ انیس 1950 اور 60 کی دہائیوں میں 2 بڑی سپر پاورز یعنی امریکہ اور سوویت یونین میں سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ کمیونزم کا نظریہ سوشلزم سے مل کر اپنی طاقت کو کئی گنا بڑھا چکا تھا، جو کہ کیپٹلزم کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ امریکہ دنیا میں کیپٹلزم کو رائج کرنا چاہتا تھا، جبکہ سوویت یونین سوشلزم کے معاشی، سیاسی اور سماجی نظام کی جڑیں پھیلا رہا تھا۔ سوویت یونین دنیا کے مختلف خطوں کی طرح لاطینی امریکہ میں بھی اپنا انفلوئنس بڑھا رہا تھا۔ اس خطے کے نارتھ میں فیڈل کاسٹرو سوشلسٹ انقلاب برپا کر چکے تھے اور 1959 میں وہ کیوبا میں استعماری طاقتوں کو اکھاڑ کر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ اس انقلاب کی لہریں پورے لاطینی امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور عام ورکر، مزدور، کسان صدیوں سے چلے آ رہے جابرانہ نظام کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، جبکہ امریکہ کیوبا میں انقلاب کو اپنی شکست کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا اس نے
सोशलिज्म की पेशकदमी को रोकने के लिए लातीनी अमेरिका के मुख्तलिफ मुल्कों में एक गैर एलानिया जंग छेड़ रखी थी। साउथ रीजन में चिले वो दूसरा बड़ा मुल्क था जहां सोशलिस्ट नजरियात फैल रहे थे और तलबा समेत मजदूर, किसान और पिसे हुए तबकात में शऊर पैदा हो रहा था। आप जब उस दौर के हकायक खंगालेंगे तो आपको अमेरिका का ऑफिशियल वर्जन यही मिलेगा कि उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका ने जो कुछ भी किया उसका मकसद सोशलिज्म और रशियन इन्फ्लुएंस को फैलने से रोकना था। लेकिन यह आधा सच है, क्योंकि असल सच यह है कि जिन मुल्कों में अमेरिका के मुआशी मफादात थे उन मुल्कों में सोशलिज्म और रशियन इन्फ्लुएंस को बहाना बनाकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई ताकि ऐसे हुक्मरान इक़्तिदार में लाए जा सके जो वाशिंगटन की झोली भरते रहे। 1973 में चिले में जो रजीम चेंज किया गया और सल्वाडोर आयेंदे की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसके पीछे भी अमेरिका के मुआशी मफादात शामिल थे। चिले दुनिया में सबसे बड़े तांबे के ज़खायर रखने वाला मुल्क है और वहां अमेरिकी कंपनियों का कॉपर माइनिंग और चिले की मैशत पर मजबूत कंट्रोल था। मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा, बल्कि इसका एतराफ खुद अमेरिका ने अपने सरकारी रिकॉर्ड में कर रखा है। अमेरिका चिले को तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मदद फराहम करता था। चिले में तांबे की माइनिंग का कंट्रोल 3 अमेरिकी कंपनियों एनाकोंडा, कैनिकॉट और सेरो कॉर्पोरेशन के पास था। इसी तरह अमेरिकी कंपनी ITT चिली की टेलीकॉम कंपनी की सबसे बड़ी पार्टनर कंपनी थी, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कॉर्पोरेशन यानी ITT। सल्वाडोर आयेंदे का ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से था और उन्होंने मेडिकल की डिग्री हासिल की थी। वो स्टूडेंट लाइफ से ही इनकलाबी नजरियात के हामी थे और चिले में अमेरिकी कंपनियों की इजारादारी और वर्कर्स के इस्तेहसाल के सख्त खिलाफ थे। जब सल्वाडोर ने सियासत में कदम रखा तो उनकी अवामी मकबूलियत में तेजी से इजाफा होने लगा। सल्वाडोर का मुआशी इस्लाहात का नारा अमेरिकी मफादात के लिए खतरा बन सकता था, इसीलिए 1952, 1958 और 1964 के सदारती इंतखाबात में धांधली के जरिए CIA ने सल्वाडोर का रास्ता रोका। फिर 1970 के सदारती इलेक्शन को भी CIA ने मैनेज करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस बार सल्वाडोर आयेंदे इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। 1970 का CIA का यह डिक्लासिफाइड मेमो देखिए। इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि चिले में अमेरिकी कंपनियों के असासों की मालियत तकरीबन $1.5 अरब है। मेमो में बताया गया कि यह वाज़ेह है कि 4 नवंबर को सल्वाडोर आयेंदे सदारत संभाल लेगा और सल्वाडोर ने फैसला कर रखा है कि वो नेशनलाइजेशन करेगा। वो चिले में गैर मुल्की सरमायाकारी के असरात का शदीद मुखालिफ है। सल्वाडोर आयेंदे ने ऐलान किया है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिकी माली मदद का वायदा खत्म कर देगा और जितनी जल्दी मुमकिन हुआ चिले का गैर मुल्की कर्ज भी अदा कर देगा। अब टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट देखिए, जिसमें चिले के 1970 के सदारती इलेक्शन में CIA की मदाखलत के बारे में वाज़ेह लिखा है कि सल्वाडोर आयेंदे को इलेक्शन हराने के लिए चिले में CIA की टीम तैनात की गई थी, जिसे इस काम के लिए $5 मिलियन दिए गए, लेकिन वो सारे वोट नहीं खरीद सके और बिलाखिर सल्वाडोर की अवामी मकबूलियत ने बाजी पलट दी। सल्वाडोर की जीत पर वाशिंगटन में CIA के अफसरान बहुत गुस्से में थे, क्योंकि ये उनकी शिकस्त थी। 4 नवंबर 1970 को सल्वाडोर आयेंदे चिले के सदर बने तो उन्होंने मुआशी इस्लाहात शुरू कर दी। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सल्वाडोर आयेंदे तालीम, हेल्थ केयर, ज़राअत और मईशत में इस्लाहात कर रहे थे। उन्होंने बिजनेस को नेशनलाइज किया और उनके मुनाफे की शरह बढ़ा दी। उन्होंने पूरी इंतजामिया की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। इन इक़दामात से चिले में महंगाई को ब्रेक लग गया और सल्वाडोर का मुआशी विजन कामयाब होने लगा। लेकिन यह सब अमेरिका के मफाद में नहीं था, लिहाजा सल्वाडोर के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। CIA ने सल्वाडोर हुकूमत के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए मीडिया, सियासतदानों, प्राइवेट बिजनेसेस और ट्रेड यूनियंस पर डॉलर्स की बारिश कर दी। टाइम्स मैगजीन CIA के एक ऑफिशियल का बयान कोट करता है, जो कहता है कि हम सल्वाडोर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को फ्यूल कर रहे थे। हमारा हदफ मिडिल क्लास में वो लोग थे जो सल्वाडोर के खिलाफ थे। CIA ने अपने मुकामी एजेंट्स को सल्वाडोर की सोशलिस्ट पार्टी में शामिल करवाया। इश्तियाल फैलाने वालों को पैसे दिए गए ताकि मईशत का भट्टा बिठाया जा सके। CIA ने हुकूमत के खिलाफ चिले में मुजाहरे शुरू करवा दिए
ہڑتال کے لیے دکانداروں، ٹیکسی ڈرائیورز اور ٹرک ڈرائیورز کو اکسایا گیا، منی لانڈرنگ کا پیسہ انہیں دیا گیا۔ پھر چلے کے ٹرک ڈرائیورز نے 45 روز کی ہڑتال کر دی، جو معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ CIA سن 2000 میں تمام سازشوں کا خود اعتراف کر چکی ہے اور اس نے اپنی ویب سائٹ پر جو خفیہ دستاویزات جاری کی ان کی تفصیلات میڈیا نے شائع کی۔ CBS نیوز کی یہ رپورٹ دیکھیے جس میں لکھا ہے کہ CIA کی ایما پر اکتوبر 1970 میں چلے کے آرمی چیف کے اغوا کی کوشش کی گئی تاکہ کانگریس کی جانب سے سلوادور آینده کی صدارت کی توثیق نہ ہو سکے، لیکن اس اغوا کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، جبکہ اس دوران وزیر دفاع جنرل رینے شنائڈر کو گولی مار دی گئی۔ بعد میں CIA نے ان اغوا کاروں کو $35,000 ادا کیے۔ آخرکار 11 ستمبر 1973 چلے کے جمہوری لیڈر، لاکھوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے سیاسی رہنما سلوادور آینده کو امریکہ نے جنرل آگوستو پینوشے جیسے ڈکٹیٹر کے ذریعے نہ صرف اقتدار سے محروم کروا دیا بلکہ سلوادور کو پراسرار موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ سلوادور کی موت کس کی گولی لگنے سے ہوئی، اس بات کی آج تک سرکاری چھان بین نہیں کی گئی، اس لیے یہ آج بھی ایک گہرا راز ہے جو شاید CIA کی خفیہ فائلوں میں کہیں دبا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ امریکہ جو ایک منتخب وزیر اعظم سلوادور آینده کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اس امریکہ نے چلی کے اقتدار پر قبضہ کرنے والے ایک ڈکٹیٹر جنرل آگوستو پینوشے کی حکومت کو فوراً ہی تسلیم کر لیا۔ پھر جنرل پینوشے نے 17 سال تک چلی میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، جس پر امریکہ تو نہیں لیکن تاریخ ضرور شرمندہ ہے۔ دنیا کی ہر قوم کو غیر جمہوری قوتوں، آمروں، تالے آزماؤں، فسطائی قوتوں اور بین الاقوامی سازشوں کے اعلیٰ کار بننے والوں کے سامنے اسی طرح کی ہمت، بہادری اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جیسے چلے کے عوام کھڑے ہوئے۔ کسی بھی ملک اور قوم کو اپنی حکومت اور نظام حکومت بنانے کا ناقابل تقسیم اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ مصنوعی اور مسلط کردہ نظام اکھاڑ پھینکنا ہر قوم کا حق ہے۔